السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے صحابہ کرام پر، اور ان سب پر جو اخلاص کے ساتھ قیامت تک آپ کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ آج آپ سب کے درمیان موجود ہونا میرے لیے باعث عزت اور سعادت کی بات ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ نشست ہمارے لیے علمی فائدہ اور برکت کا ذریعہ بنے۔ آج ہم سورہ کہف، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی طرف غور و فکر کریں گے۔ امید ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے دین کی بہتر سمجھ حاصل کریں گے اور اللہ کے سچے بندے بننے کی طرف بڑھیں گے۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو سورہ کہف میں آنے والے واقعے کا ایک جائزہ دوں گا جو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی داستان ہے۔ قرآن میں خضر کا نام واضح طور پر ذکر نہیں ہوا، اور یہی موقف اکثر مفسرین کا بھی ہے۔ وہ ایک پر اسرار شخصیت ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ان کے بارے میں کچھ دلچسپ اور خوبصورت قصے مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی اجنبی شہر پہنچا، وہ کسی کو نہیں جانتا تھا اور رات گزارنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ مسجد کی انتظامیہ نے سب کو مسجد سے باہر نکال دیا اور اسے بھی جانے کو کہا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ بس 1 منٹ میں نکل جائے گا، لیکن وہ بے خبر سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اکیلا مسجد میں تھا۔ اچانک ایک آدمی آیا جو تازہ پھل اور کھانا لے کر آیا۔ اس نے پوچھا کہ اس وقت یہاں کسی کا ہونا جائز ہے؟ جواب دیا، نہیں، لیکن میں آیا ہوں تاکہ تمہاری خدمت کر سکوں۔ وہ کھانا دے کر اچانک غائب ہو گیا۔ اب میں آپ کو اس واقعے کی خوبصورت ترتیب بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر ایمان اور حکمت قرآن کے زاویے سے۔ ہم نے پہلے 2 ایسے پیراگراف دیکھے جو ایک دوسرے کا عکس تھے۔ ایک میں ابتدائی بیان تھا، دوسرے میں اختتامی۔ ان دونوں حصوں میں بار بار یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ ہر پودے، ہر قوم اور ہر انسان کے لیے ایک باقاعدہ نظام ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان یہ جان لے گا کہ کوئی بھی چھوٹی یا بڑی بات اللہ سے پوشیدہ نہ تھی۔ اللہ کا عدل مکمل اور کامل ہے، مگر انسانوں کی اکثریت جس آزمائش سے گزرتی ہے وہ یہ سوال ہے، زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ذاتی مسائل یا دنیا میں ہونے والے مظالم، یہ سب چیزیں اللہ کے وجود پر سوالیہ نشان بن جاتی ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو دہریہ سوچ رکھتے ہیں، ان کے سوالات کا آغاز انہی موضوعات سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سوال کا بہت خوبصورت انداز میں جواب دیتا ہے۔ سورہ کہف کے پہلے 2 حصوں میں دنیا کے نظام کی بات کی گئی، لیکن زور اس بات پر دیا گیا اصل انصاف قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا کا یہ نظام کامل انصاف پر نہیں بلکہ آزمائش پر مبنی ہے۔ آخرت میں اللہ ہر چیز کو برابر کرے گا۔ یہی دراصل اللہ کی کامل عدالت اور حکمت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں 100 لوگوں کا قاتل ہو تو دنیاوی قانونوں سے صرف 1 بار قتل کر سکتا ہے۔ وہ 100 جانوں کا کفارہ کیسے دے گا؟ ان 100 افراد کے پیچھے بھی خاندان، برادری، معاشرے جڑے ہوتے ہیں۔ اس کے اثرات بہت وسیع ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسے کامل انصاف ممکن ہی نہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، اگر کوئی تمہیں تھپڑ مارے اور تم واپس تھپڑ مارو تو کیا گارنٹی ہے کہ تمہارا تھپڑ کم شدت والا ہوگا؟ اسی لیے معافی زیادہ بہتر راستہ ہے۔ اللہ کے عدل کا اصل مظہر آخرت ہے، جہاں ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، ہر قرض چکایا جائے گا اور کوئی بھی چیز چھپی نہ رہ جائے گی۔ اگر انسان کو صرف یہی دنیا نظر آئے اور آخرت پر یقین نہ ہو تو پھر اللہ کی عدالت پر یقین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں اللہ کی رحمت پر بھی امید دلاتا ہے اور اس کے عدل پر بھی اعتماد کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اپنے لیے ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا میں ظلم و زیادتی دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ کا عدل اپنا کام کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اَيَحْسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے؟ ہرگز نہیں، ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہ بڑھا لیں۔ آیات مکے کے مظلوم مسلمانوں کے لیے نازل ہوئیں جو ظالموں کے ہاتھوں اذیتیں جھیل رہے تھے۔ ان کے دل میں سوال تھا، یہ ظالم لوگ کیسے بچ کر نکل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بچ کر نہیں نکل رہے
وہ صرف وقتی طور پر آزاد ہیں، حساب برابر کیا جائے گا۔ اللہ کے عدل کی تکمیل آخرت کے وجود کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ لوگ جو انصاف کے لیے ترستے ہیں، اگر انہیں یہ بار بار نہ ہو کہ قیامت ان انصاف ضرور ہوگا تو ان کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہم دنیا کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اسے نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتے، اللہ کا نظام، تقدیر، سب کچھ پردے میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کہانی میں اللہ کی کچھ لمحات کے لیے پردہ اٹھاتا ہے تاکہ میں دکھا سکے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے حکمت چھپی ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ چیزیں جو ہمیں ظلم لگتی ہیں دراصل ایک بڑے فائدے کی بنیاد ہوتی ہیں۔ مثلاً اس کی کہانی میں 3 واقعات ہوتے ہیں۔ پہلا، کشتی کا نقصان، دوسرا، ایک بچے کا قتل، تیسرا، ایک بستی کے لوگوں کے لیے بلا معاوضہ دیوار تعمیر کرنا۔ ظاہری طور پر یہ تینوں چیزیں یا تو ظلم لگتی ہیں یا نا انصافی، لیکن اللہ ان تینوں معاملات کے پیچھے چھپی حکمت کو بیان کرتا ہے اور یوں پردے کے پیچھے چلنے والا نظام ظاہر ہو جاتا ہے۔ پہلے واقعے میں ایک کشتی کو نقصان پہنچایا گیا، ایک ظالم بادشاہ کی نظر سے بچانے کے لیے تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک بچے کو قتل کیا گیا کیونکہ وہ بچہ مستقبل میں اپنے نیک والدین کے لیے آزمائش اور عذاب بننے والا تھا۔ اللہ نے اسے بچا کر ان والدین کو ایک نیک اولاد عطا کرنی تھی۔ تیسرے واقعے میں 2 یتیم بچوں کے لیے خزانہ محفوظ تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام معاوضہ لیتے تو وہ خزانہ اہل بستی کے علم میں آ جاتا جو حریص اور ظالم لوگ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عدل اور حکمت کے ساتھ فیصلے فرما رہا ہے، اگرچہ ان فیصلوں کا شعور فوری طور پر نہ ہو۔ اس کہانی کی خوبصورتی اور ترتیب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان آیات کی تنظیم پر بھی غور کریں۔ سب سے پہلے قرآن بیان کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، میں اس وقت تک باز نہیں آؤں گا جب تک 2 دریاؤں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں، چاہے مجھے برسوں سفر کرنا پڑے۔ یہ نوجوان ساتھی جو فتح کہلاتا ہے، تورات کی روایت کے مطابق ایک نبی بھی مانے جاتے تھے۔ لفظ فتح اور فتویٰ دونوں ایک ہی اصل سے ہیں۔ فتح اس شخص کو کہتے ہیں جو اس عمر کو پہنچ چکا ہو، اس کے فیصلے اور ذمہ داریاں معتبر سمجھی جائے۔ پھر قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ دونوں اس مقام پر پہنچے جہاں 2 سمندر ملتے ہیں تو اپنا مچھلی والا کھانا بھول گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دونوں کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا، جب وہ دونوں ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے۔ یہ مچھلی غیر معمولی طریقے سے سمندر میں راستہ بناتی چلی گئی، جیسے کوئی خیالی منظر ہو، اور اس نے پیچھے ایک لہر جیسا نشان چھوڑا۔ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک اشارہ تھا کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچ چکے ہیں، اگرچہ وہ اسے فوراً نہ پہچان سکے۔ بعد میں جب وہ آگے بڑھ گئے اور تھکاوٹ محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں ہمارا کھانا دو، یقیناً ہم نے اس سفر میں تھکن محسوس کی ہے۔ نوجوان نے جواب دیا، جب وہ ایک مخصوص پتھر کے پاس رکے تھے تبھی مچھلی غائب ہو گئی تھی اور وہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے اسے بھول گیا تھا۔ یہ پورا واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی طلب میں کتنی سنجیدگی رکھتے تھے۔ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، مگر اللہ نے انہیں یہ سکھانے کے لیے ایک سفر پر بھیجا کہ علم صرف عقل و منطق سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے عاجزی، صبر اور مسلسل سیکھنے کا جذبہ بھی ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر صرف ایک جسمانی سفر نہیں بلکہ ایک روحانی اور تعلیمی سفر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس ایک خاص قسم کا علم ہے اور تمہیں اسے سیکھنا ہے، وہ بندہ خضر ہے۔ یہ علم وہ تھا جو اللہ کی طرف سے براہ راست الہام کے ذریعے حضرت خضر کو عطا کیا گیا تھا، جو دنیاوی منطق سے بالا تر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے راستے پر نکلنے کا عزم کیا، حالانکہ وہ خود نبی تھے اور اپنی قوم کے سب سے بڑے معلم بھی۔ اس سے بھی ہمیں عاجزی اور سیکھنے کے جذبے کا عظیم درس ملتا ہے۔ ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کے آغاز میں کھانے کے بارے میں پوچھا، ہمارا کھانا کہاں ہے؟ اور یہ سوال ان کے شاگرد کے لیے امتحان بن گیا۔ پھر کہانی کے اختتام پر جب وہ ایک بستی میں جاتے ہیں، سخت مشقت کرتے ہیں مگر کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ معاوضہ تو لینا چاہیے تھا۔ یعنی کہانی کی ابتدا اور انتہا دونوں بھوک سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک طرح کی تمثیل ہے، انسان کی سب سے بنیادی ضروریات بھی
بعض اوقات علم کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں تو خضر علیہ السلام ان سے صاف کہتے ہیں اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، بے شک تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ یعنی ان کے سیکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ عدم برداشت ہوگی۔ یہاں صبر کا مفہوم صرف برداشت نہیں بلکہ استقامت اور تسلسل بھی ہے۔ ایک طالب علم کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے، علم میں تسلسل اور سیکھنے میں صبر۔ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے دراصل ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ سیکھنے کے لیے ذہن کا کھلا ہونا، سوال کرنے سے زیادہ سننے کا حوصلہ اور وقت پر خاموش رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے جو واقعات پیش آنے والے ہیں وہ بظاہر ظلم یا غلط محسوس ہوں گے۔ کشتی کو نقصان پہنچانا، ایک بچے کو قتل کرنا، بغیر معاوضہ دیوار تعمیر کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جن پر ایک عام انسان اعتراض کرے گا، مگر ان سب کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے جو خضر علیہ السلام کے ذریعے ظاہر کی جائے گی۔ اور ہر موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اور خضر علیہ السلام انہیں یاد دلاتے ہیں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسلسل تنبیہ کرتے رہے، وہ ان کے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے اور سوالات نہیں کرنے چاہیے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 مرتبہ جلد بازی کی، اور یہی وہ وعدہ تھا جو انہوں نے پہلے کیا تھا، اگر میں 3 بار سوال کروں تو میرے ساتھ نہ رہنا۔ پہلا واقعہ کشتی کو نقصان پہنچانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کیا، کیا آپ نے بغیر کسی وجہ کے کشتی کو نقصان پہنچا دیا؟ یہ تو کھلا ظلم ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ دوسرا واقعہ ایک بچے کو قتل کرنا، موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے کہا، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی بغیر کسی قصور کے۔ خضر علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تیسرا واقعہ ایک بستی میں بغیر کسی معاوضے کی دیوار تعمیر کرنا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر معاوضہ لے سکتے تھے، پر خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جہاں ہمارے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ پھر خضر علیہ السلام ایک ایک کر کے تینوں واقعات کی حکمت واضح کرتے ہیں۔ پہلا، کشتی یہ غریب لوگوں کی ملکیت تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ ایک ظالم بادشاہ ہر صحیح کشتی کو زبردستی چھین لیتا، تو میں نے اس کشتی کو معمولی نقصان پہنچایا تاکہ وہ بچ جائے۔ دوسرا، وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے آزمائش بننے والا تھا، وہ نیک لوگ تھے اور اللہ نے چاہا کہ ان کی آزمائش کو دور کرے اور انہیں اس کے بدلے بہتر اولاد عطا فرمائے۔ تیسرا، وہ دیوار یہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو ان کے والد نے نیکی سے دفن کیا تھا۔ اگر ہم معاوضہ لیتے تو بستی کے لالچی لوگ خزانے کا سراغ لے لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ دونوں جوان ہوں، اپنے حق کے ساتھ وہ خزانہ نکالیں۔ پھر خضر علیہ السلام نے آخر میں فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ سبق، اس واقعے سے کئی عظیم اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہی حقیقت نہیں ہوتی، پس پردہ اللہ کا ایک عظیم منصوبہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم جسے ظلم یا ناانصافی سمجھتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی، صبر اور مستقل مزاجی ضروری ہے، چاہے طالب علم موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں وہی سوالات کرنے چاہیے جن کی اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے، غیر ضروری تفصیلات میں الجھنے کے بجائے قرآن کی طرف سے دی گئی ہدایت پر غور و فکر کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، جو کچھ بھلا کہا گیا اسے ہمارے لیے باعث اجر بنائے، اور جو کچھ کمی یا کوتاہی ہوئی اسے درگزر فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ آئیے ایک مختصر دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔